السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز دوستو، چند دن ہوئے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اپنے ملک کی قوانین میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ یہ تبدیلیاں بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ اب میں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا۔ ان تبدیلیوں کے ذریعے متحدہ عرب امارات نے مذہبی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ان میں پہلا قانون تو انہوں نے یہ بنایا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں شراب پینے پر، شراب پلانے پر، شراب خریدنے پر اور شراب بیچنے پر ہر قسم کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ قانون اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اور دوسرا قانون جو انہوں نے اپنے ملک میں اب یہ نافذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت اکٹھے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ بھی اسلام کے بنیادی اصولوں کے سراسر خلاف ہے اور مذہب اسلام کے قوانین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ عزیز دوستو، آپ ان دو قوانین کی تبدیلی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ عرب دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ دراصل عرب کے لوگ جو ہے نا، متحدہ عرب امارات والے یا دوسرے جو اس قسم کے قوانین وہاں لا رہے ہیں، ان کا مقصد ہے کہ وہاں پہ سیاحت کو فروغ ملے اور ہمیں معاشی فوائد حاصل ہوں۔ ظاہر ہے جب شراب پینے پلانے پر پابندی نہیں ہوگی، خریدنے بیچنے پر پابندی نہیں ہوگی، تو سیاحوں کی آمد تھوڑی سی بڑھ جائے گی، انہیں کچھ فائدہ ہو جائے گا، معاشی فوائد ہو جائیں گے کچھ حاصل انہیں۔ اسی طرح غیر شادی شدہ مرد اور عورت جب اکٹھے زندگی گزاریں گے تو وہاں پہ ایک نیا کلچر فروغ پذیر ہوگا، نئی تہذیب وجود میں آ جائے گی۔ سیاح وہاں اس شوق سے آئیں گے، گندے لوگ اور گندی عورتیں جو اکٹھے زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہاں آئیں گے اور وہاں زندگی گزاریں گے اور اسلام کے اصولوں کی دھجیاں اڑائیں گے یہ لوگ۔ تو یہ دیکھ لیں عرب دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کی حدیث مبارک ہے کہ ایک وقت آئے گا جب عرب کے لوگ اسی بل میں داخل ہوں گے جس بل میں اہل کتاب پہلے سے موجود ہوں گے۔ تو عزیز دوستو، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ یہ لوگ چند روپوں کی خاطر، تھوڑے سے مالی فوائد کی خاطر، مالی منفعت کی خاطر مذہب اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ثابت ہوا۔ آج وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اسی بل میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی مالی فائدہ ہوگا، مالی منفعت ہوگی، سیاح آئیں گے ہمارے ملک میں اور معاشی فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مالی منفعت، مالی فائدہ تھوڑا سا انہیں ضرور حاصل ہوگا سیاحت کی وجہ سے، لیکن انہوں نے دور اندیشی سے کام نہیں لیا۔ کیا یہ کام مغربی دنیا میں نہیں ہے؟ مغربی دنیا میں بھی شراب پی جاتی ہے، پلائی جاتی ہے، خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہیں ہے اور آزاد جوڑے پھر رہے ہیں وہاں۔ غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورت اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے نقصانات کا انہوں نے ادراک نہیں کیا۔ انہوں نے مالی فوائد کا ادراک تو کر لیا کہ اس سے ہمیں مالی فائدہ ہوگا، لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا اس کا ادراک اہل عرب نے نہیں کیا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہاں عربوں کی آبادی دھیرے دھیرے کم ہو جائے گی، کیونکہ جب غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورت اکٹھے زندگی گزاریں گے تو ظاہر ہے وہ بچے کیسے پیدا کریں گے؟ اگر بچے پیدا کریں گے تو چھپ چھپا کر بچے پیدا کریں گے تو کوئی ایک آدھ بچہ ہی ہوگا، اس کی پرورش کون کرے گا؟ مرد تو بھاگ جائے گا عورت کے ساتھ، بچہ پیدا کر کے مرد تو دوڑ جائے گا، اللہ بلی ہو جائے گا، وہ تو تتر ہو جائے گا، اس نے کیا ساتھ دینا عورت کا؟ تو عورت اکیلی بچے کو پال لے گی بمشکل، بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مغرب میں آبادی کم ہو رہی ہے ان کی تیزی کے ساتھ، آزاد مادر پدر آزاد معاشرے کی وجہ سے مغربی دنیا میں تیزی سے آبادی انگریزوں کی کم ہو رہی ہے، عیسائیوں کی آبادی کم ہو رہی ہے۔
اور اہل عرب یہ کر کے دیکھ لیں گے، مالی منفعت انہیں تھوڑی سی ہو جائے گی، سیاح وہاں آئیں گے عیاشی کرنے کے لیے، لیکن ایک وقت آئے گا اور وہ دور نہیں وقت کہ عربوں کی آبادی اتنی کم ہو جائے گی کہ ان کا عربوں کا وجود ان ممالک سے مٹ جائے گا۔ اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہو جائے، اور اس وقت سچ ثابت ہو رہی ہے، آج سچ ثابت ہو چکی۔ جب انہوں نے یہ 2 قوانین تبدیل کیا ہے تو میرے پیارے نبی کی حدیث سچ ثابت ہو گئی۔ تو اس طرح عربوں کی آبادی کم ہو جائے گی۔ اب یہ فرانس والے کیوں وہاں جو اپنے وہ بنا رہے ہیں، جو انہوں نے بنائے ہیں، کیا نام ہے، یہ خاکے بنائے ہیں، وہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں ان کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ ہر 10واں آدمی فرانس میں مسلمان ہے، ہر 10واں آدمی مسلمان ہے فرانس میں، 70 لاکھ آبادی ہے مسلمانوں کی فرانس میں، اس لیے کہ انگریز عورتیں اور انگریز مرد تو شادی کرتے ہی کم ہے، غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورتیں اکٹھی زندگی گزارتے ہیں، بچے پیدا ہی نہیں کرتے، کوئی ایک آدھ ہوتا ہے تو مر کھپ جاتا ہے، اس کی پرورش کس نے کرنی ہے؟ مرد بھاگ جاتا ہے، عورت پرورش کر نہیں سکتی، بچہ مر جاتا ہے، یا پروان چڑھے بھی گا تو وہ کیا ایک آدھ بچہ ہی ہوگا۔ اس طرح ان کی آبادی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ عربوں نے اس بات کا ادراک نہیں کیا، عرب اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے قوانین سے بچائے، اور خدا کا فضل ہے کہ ہمارے علماء کرام کے صدقے ہمارے ملک میں دین ہے ابھی تک، اور دین زندہ ہے، اور ہمارے ملک کے قوانین زندہ ہیں، اور مسلمان معاشرہ، مسلمان لوگ، ہمارے ملک کے لوگ، ہماری قوم دین اسلام پر عمل پیرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ اور آپ کی حدیث پہ اور آپ کے کہے ہوئے پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسلام۔